قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 214 سے 216 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں امت مسلمہ کی تشکیل اور اس عمل پر جو مخالفین ہے ان کی شدید مخالفت اور پھر مخالفین سے مقابلہ اور اس مقابلے میں استقامت، اس پر بیان ہے۔ میں آیاتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا، پھر تفسیر اور تشریح کریں گے۔ اگر ہم ان آیاتوں پر اچھی طرح توجہ دیں گے تو کافی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، کافی مسائل۔ پھر ان مسائل کو ہم سمجھ پائیں گے اور ان کا حل بھی ہمیں ملے گا، اور جو سوالات سامنے آئیں گے ان سوالات کا جوابات بھی ہم پائیں گے آیاتوں میں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم نے غور و فکر سے قرآن کو سننا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے خیال کیا ہے مسلمانوں، تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بس صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مسلمانوں کے ہاں میں پیدا ہوا اور اسلام کا لیبل میں نے اپنے اوپر چپکایا تو میں جنت میں جاؤں گا؟ یا پھر اس دین کے تقاضے ہیں، اس کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے آپ واقف ہیں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، یہ ایسا دین ہے جو اس دین کو قبول کرے گا تو اس دین کے جو مخالفین ہیں اس سے مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ جو دین کے مخالفین ہیں، یہ عدل کا دین ہے اسلام، یہ انصاف کا دین ہے، تو جو ظالم قوتیں ہیں وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ زمین میں عدل برپا کریں؟ یہ امن و سلامتی کا دین ہے۔ آپ نے جس دین کو قبول کیا، جس دین میں آپ پیدا ہوئے، یہ امن و سلامتی کا دین ہے۔ تو جو لوگ جو زمین میں خونریزی چاہتے ہیں، زمین میں بدامنی چاہتے ہیں، جو اپنا اسلحہ فروخت کرنا چاہتے، لوگوں کو کمزور کرنا چاہتے، لوگوں پر حکمرانی کرنا چاہتے، وہ آپ کو چھوڑیں گے پھر؟ یہ وحدت انسانیت کا دین ہے، احترام انسانیت کا دین۔ جو لوگ انسانوں کو تقسیم کرنا چاہتے، جو لوگ انسانوں کو بے عزت کرنا چاہتے، ذلیل کرنا چاہتے، وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے؟ مقابلہ ہوگا بدی کی قوتوں کے ساتھ، شیطانی قوتوں کے ساتھ، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اگر آپ ظاہری طور پر ایک لیبل چسپا کریں گے پھر تو ٹھیک، اور اگر آپ صحیح معنوں میں دیندار بنیں گے تو آپ کو بدی کی قوتیں کبھی چین سے نہیں چھوڑیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کر۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا اے مسلمانوں تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم ان حالات سے ابھی تک دوچار نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آگ میں ڈالا گیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی کہ اس نے وہ اس دین کا پیغمبر تھا، اس دین کا امام تھا، اس دین کا رہبر تھا، جو نمرود ایسا بدی کی جو قوت تھی اس کو راس نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے، فرعون کو برداشت نہیں ہوا وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے رکھی، اللہ کی وحدانیت، دنیا میں عدل و انصاف کا قیام، احترام انسانیت، انسانوں کی آزادی۔ کیونکہ فرعون ایک جابر تھا تو اس نے مقابلہ شروع کی۔ ایسے حالات سے ہر دیندار آدمی جو ہے نا وہ گزرے گا۔ پھر فرمایا
मस्सतहुम अल-बअसाओ, जिनको सख्त तकलीफें पहुंची, मुश्किलात, वज़र्रा और सख्तियां, वज़ुलज़िलू और वो हिला डाले गए, हत्ता यक़ूलुर रसूल, यहां तक कि बोल उठा अल्लाह का रसूल, वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो उनके साथ ईमान लाए थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसे मुश्किल हालात से वो गुजरे, कोई आसान काम तो नहीं है। अल्लाह का रसूल और उसके सच्चे साथी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो कितनी सख्तियां, कितनी मुश्किलात से वो दो चार हुए, किस कदर मुश्किलात के पहाड़ उन पर तोड़े। किसी को आग में डाला गया, किसी को आरी से चीरा जाता था, चैन से उनको नहीं छोड़ा जाता था। तमाम बदी की ताकतें उनके मुकाबले में मुत्तहद, बदी की सारी ताकत यकजा होकर इन हक परस्तों के खिलाफ थे। तो मालूम हुआ इस आयत से, वो जो हमेशा कहते हैं ना कि जन्नत जो है वो फूलों का सीज नहीं है, वो नरम बिस्तर नहीं है कि बस पर आप उस पर सोए और आप जन्नत में गए, बल्कि ये कांटों का रास्ता है। ये मुश्किल घाटी में आपको जाना पड़ता, मुश्किल घाटी से आपको गुजरना पड़ता, क्योंकि ये रास्ता जो है ना हक का रास्ता, हक का रास्ता वो है, हर तरफ बदी जो है ना, बदी की जो कुव्वत है इस रास्ते में मुजाहिम, ये मुजामत का रास्ता है, ये अज़ीमत का रास्ता है, और ये सब्र का रास्ता है। इसीलिए फिर बाद में दीन की असलियत को मजहब परस्त लोग मसख करते, क्योंकि वो मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस्लाम की इस घाटी से नहीं गुजरना चाहते, फिर वो उसकी असल हैसियत को मसख करते, फिर उसको एक इस तरीके से पेश करते कि जालिम कुव्वतों के साथ फिर वो मुफाहमत कर लेते, बदी की कुव्वतों के साथ वे मुफाहमत कर लेते, फिर बदी की कुव्वतों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर लोग देखते हैं कि यार फिर उस चीज का नतीजा नहीं निकलता, उस चीज का आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो मंजिल तक तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें फरमाया ना लर्ज़खेज इम्तिहानात होते, वो शुरुबा मुसीबतें इस रास्ते में आती। सूरह आल इमरान की आयत 141 में इरशाद बारी ताला, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन, क्या ख्याल किया है तुम लोगों ने कि वही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अभी तक तो तुम जाहिर नहीं हुए, जब तक अल्लाह ताला जाहिर नहीं की कि कौन इस घाटी से गुजरता, कौन अल्लाह ताला के लिए मन तन धन की कुर्बानी के लिए तैयार होता, मन तन धन, कौन इस्लाम का अलम उठाकर जानी माली कुर्बानी का जो अज़म है वो नहीं करता, और कौन इस रास्ते में मुश्किलात को पहाड़ की माने जो है ना बर्दाश्त करता। सूरह अनकबूत की आयत 2 में इरशाद बारी ताला, अहसिब अन्नासु अय्युत्रकू अय्यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ख्याल किया है कि बस हम कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार सुबह, 100 बार शाम को, 100 बार दोपहर को, बस हम खलास हम जन्नत ले जाएंगे, बस हमें हूर और गिलमान मिलेंगे, सारी गुनाहें हमारे माफ हो जाएंगे, और हम इस्लाम के ठेकेदार बनेंगे, बुजुर्ग बनेंगे इस्लाम के, वजीफे वाला मौलवी साहब, क्या वजीफे वाला, औराद वाला बुजुर्ग साहब, लंबी लंबी तस्बीहें, और उनके किताबचे में रोजनामे में देख के कोई कुर्बानी नहीं है, इधर दाग होगा सुजदे का, काला दाग होएगा ना, मगर कुर्बानी की जब बारी आएगी उसको मौत आएगी, उसका ख्याल है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मैं बख्शवाऊंगा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह एक कागज के टुकड़े पर लिखा होगा और मेरे सारे गुनाहों के मुकाबले में वो वजनी होगा और मैं जन्नत ले जाऊंगा। और इस बात को
غزوہ احزاب میں اس مشکل حالات سے سارے صحابہ کرام گزرے نہیں گزرے؟ بہت سخت حالات. سورہ احزاب کی آیات آپ دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. آیات 10 میں، 33ویں سورت آیات 10 میں فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اس وقت کو یاد کرو عرب کے سارے بدی کی قوتیں، عرب میں جو بدی کی قوتیں تھیں، مشرکین عرب، مدینے کی یہودی، منافقین اسلام، سب مل کر بدی کی قوتیں وہ ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر. وہ مسلمان بھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، ہم بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے، مگر ہمیں جو ہے نا ہر ایک الوا کیوں کہلاتا؟ ہاں کیوں الوا کہلاتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ ہم نے مفاہمت کیا بدی کی قوتوں کے ساتھ. بدی کی قوتوں کے ساتھ ہم سرنڈر ہوئے ہیں، ان کی خدائی کو ہم نے مانا ہے، ان کی بدی کے آگے ہم جھکے ہیں، ان کی بدی کو ہم نے چیلنج نہیں کیا. ہمارے ملک میں جو بدی کی قوتیں، ہمارے علماء اگر ان کو چیلنج کرے پھر ان کو الوا نہیں زہر ملے گا، یاد رکھنا. پھر ان کی مسجدوں میں غالیچے نہیں ٹھاٹ بچیں گی، پھر ٹھیلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پھر ان کے مدرسوں میں جو زکاتیں آ رہی جو چندے آ رہے یہ نہیں آئیں گے، ان کی خانقاہیں ویران ہو جائیں گے پھر اگر یہ بدی کی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. تو چونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بدی کی قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے اور بدی کی ساری قوتیں وہ ان کے خلاف ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی تھی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور بہت سارے لوگ شک میں پڑ گئے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ کی طاقت کہاں ہے، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہم تو اللہ والے لوگ، ہم تو دین حق کے پیروکار ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنون کی آزمائش کی گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت آزمائے گئے. 30,000 کا لشکر جب اچانک آپ کے سر پر آ جائے اور آپ کی تعداد 3,000 بھی نہیں ہو، اندر باہر کے سارے دشمن تمہارے خلاف، تو کیا حالت ہوگی؟ یہ کلمے کے تقاضے ہیں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، پھر منافقین کو موقع ملا، اور وہ جو کمزور مسلمان، وظیفے والے مسلمان. کون؟ وظیفے والے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. ادھر سے سود کار ہے، ادھر سے وظیفے پڑھ رہے، ادھر سے 2 نمبری کر رہے، ادھر سے کلمہ شریف پڑھ رہے، ادھر سے لوگوں کا خون پی رہا ہے، ادھر کلمہ شریف پڑھ رہے، ادھر ظالموں کی چمچگیری کر رہے، ادھر کلمہ شریف پڑھ رہے. اس طرح کے مسلمان، کمزور مسلمان. اور منافقین، میں تو کہتا ہوں اس زمانے کا جو کمزور مسلمان تھا ہم سے 100 بار زیادہ تھا. یقین جانی اس زمانے کا جو کمزور سے کمزور مسلمان تھا ہم سے 100 گنا بہتر تھا، 100 گنا بہتر تھا. کم سے کم اللہ کے رسول کے ساتھ تو کھڑا تھا نا. چلو دل میں خیال آیا، ہم تو کھڑے بھی نہیں ہیں. ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ نہیں کیا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرور، مگر فریب کا، نعوذ باللہ. تو ایسی حالت سے حق پرست لوگ دوچار ہوتے. اگر وہ حق پرست اور اگر وہ باطل کے ساتھ جا کر مفاہمت کریں گے، باطل کے دسترخوان سے بھی کھائیں گے اور حق کی دعوت بھی دیں گے، جس طرح آج ہو رہا ہے. اور اسلام کو جو ہے نا وہ صرف بس ایک مذہب سمجھیں گے، ایک مذہب سمجھیں گے، پھر تو وہ نہیں آزمائے جائیں گے، پھر تو نہیں آزمائے جائیں گے. لیکن اگر وہ اس کلمے کی
جو کلمہ اسلام جس کی تشریح قرآن نے کیا، قرآن مجید نے، جس کی تشریح سارے انبیاء اور اللہ کے رسولوں نے کی اپنی سنت سے، یہ تشریح نا کلمہ شریف کی. میں صحیح تشریح کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کر سکتا ہوں یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے، وہ کر سکتا ہے نا، میں تو نہیں کر سکتا. ان کی سنت کیا ہے؟ عزیمت کا راستہ ہے نا، یا مفاہمت کا. ایک ہاتھ پر چاند کو رکھو، دوسرے کو پر سورج کو رکھو، میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا، ہے نا. اب لوگوں کو ایک وہ چڑی دکھا دو نا، ہم کہتے نہیں جی ہماری تو یہ حالت ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسولوں نے بھی کہا نا کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب. پھر جب وہ ثابت قدم ہوئے، جب دین حق کا حق ادا کیا، پھر اللہ کی مدد. جب امتحان میں آدمی پاس ہوتے ہیں جب نا، پھر اس کو جو ہے نا درجہ ملتا، پھر اس کو نمبر ملتا، پھر اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. اور ہمارے کیا ہے نا، ایک تو یہ کہ جو عاملین حق، جو اپنے آپ کو حق والے کہتے، کہ میں وہ نہیں کہتا، ہمارے ہاں ایک مشہور وہ ہے، میں علماء حق، ہے نا، علماء حق میں سے بیٹھا ہوئے باطل کے ساتھ، کہتا ہے باطل کے ساتھ، مسلط کیا ہے قوم پر باطل کو، دوست ہے باطل کا، اور اپنے آپ کو کہتے میں علماء حق، میں علماء حق. نہیں، علماء حق وہ ہے، حاملین حق وہ ہے، برحق مسلمان وہ ہے جو امتحان کی کسوٹی سے گزرے. وہ ایک شعر ہے، تو خاک مل پھر آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کی عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر. مجھے اتنا اشعار کے ساتھ تو وہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ میٹرک میں، یعنی اینٹ کے حوالے سے، پہلے وہ خاک میں جو ہے نا، پھر بٹی میں جاتے، پھر اس میں جل جاتا ہے بٹی میں، پھر وہ پختہ ہو جاتا، پھر لوگ اس اینٹ پر پھر عمارتیں بناتے. ہم بھی جب اللہ کی خاطر امتحان سے گزریں گے، ابھی تو پھر بھی اللہ کی بڑی نوازش ہے، کرم نوازی ہے کہ وہ مذہبی فتنے ابھی نہیں ہے. انسانوں نے بہت عظیمتیں اٹھائی، بہت خون بہایا ظالموں کے خلاف، ان کو آزادی ملی، ہے نا. اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے. پہلے زمانے میں تو اگر آپ آزادی کا نعرہ گئے تو آپ کو مارا جاتا تھا. ابھی تو ہر جگہ جمہوریت ہے، بھلے جو بھی ہے ظاہر میں تو پھر بھی کچھ ہے نا. اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. تو امتحان سے جب آدمی گزرے گا تو اس پر تعمیر ہوگا. علامہ اقبال نے بھی اس بات کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے شعر میں دہرایا. فرمایا خواب ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو جب پختہ ہو جاؤ گے پھر شمشیر بے زنہار بن جاؤ گے. عام لوہا اور تلوار میں کیا فرق ہے؟ تلوار کو آگ سے جو ہے نا گزارا گیا ہے، آگ سے اس کو گزارا گیا، وہ فولاد ہے، پھر اس پر محنت ہوئی. آگ کے جو ہے نا وہ جو لوہار ہے، اس کے وہ جو وہ ہے اتھوڑے ہیں، اس کو اس نے جو ہے نا سہا ہے، ان اتھوڑوں سے گزرا ہے، تب جا کر وہ تلوار. اور اگر وہ بیچ میں ٹوٹ جاتا، 2-3 اتھوڑوں سے، جو اتھوڑے کے وار ہے اس سے ٹوٹ، پھر وہ تلوار بن سکتا تھا. اب دوسری آیات. اچھا اب دیکھیں، یہ ہے اسلام جو قرآن نے بتایا نا کہ میں اس کو آزمائش سے گزروں گا. اب آ جائے ہماری طرف، اب ہماری جنت کا آسان راستہ آپ لوگوں کو معلوم، بتاؤں آپ کو، بہت آسان ہے. باہمی مسافہ کرو، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ مسافہ کرے گا، سارے گناہ معاف، ہے نا. ثواب کا کام تو ضرور ہے، اچھی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ مسافہ کرے، یہ تو بہت اچھی بات، لیکن سارے گناہ معاف. اچھا وضو سے سارے گناہ معاف. ان ہاتھوں سے خون بھی بہاؤ نا، چوریاں کرو، خون بہاؤ،
جاؤ وضو کرو سارے گناہ معاف. وضو تو اچھا عمل ہے لیکن گناہ سارے معاف. اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے نا، دوسرا کلمہ ہے اس کو وضو کے بعد پڑھو، پڑھتے جاؤ، 8 جنت کے دروازے کھل جاتے، 8 دروازے. اچھا پھر حضرت بلال کو کہا گیا کہ اے بلال، آپ کے جو قدموں کی آواز ہے، جوتوں کی آواز ہے، میں جنت میں اس کو ہمیشہ سنتا ہوں، کیا عمل آپ کرتے بلال؟ بلال نے بولا میں جو ہے نا ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں ہمیشہ، اور 2 رکعت نفل پڑھتا. وہ جو بلال، حضرت بلال کی جو ساری قربانیاں وہی سے، وہ جو ابو جہل کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، وہ جو اسلام کے لیے ظلم برداشت کرتا تھا، وہ سارا ہی ہے، بس وہ وضو سے رہتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھتا. پھر وہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ جائے گا ماشاءاللہ. یہ اچھے کام ہے لیکن میں نے کہا بہت آسان ہے جنت. اچھا آزان جب مولوی لوگ، ابھی تو خیر آزانوں کا بھی پتہ نہیں چل جاتے کس کی آزان پر ہم لوگ جواب دے ہوئے نا، آزان کا جواب دینا، جنت کے دروازے کھل گئے. اگر اس کو آپ دہرائیں گے، وہ آزان کرے گا، آپ اس کو دہرائیں گے تو جنت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مولوی صاحب سمی اللہ لمن حمد کہتے، آپ بولو ربنا لک الحمد، سارے گناہ معاف، جنت کے دروازے کھل گئے. اچھا فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل، فرض نمازوں کے بعد علاوہ 12 رکعت نفل پڑھنا، جنت کے دروازے کھل گئے. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار جی اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازے کھل گئے. اور ام ہانی سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو 100 غلام تم نے آزاد کی. کتنے غلام؟ 100 غلام. 100 بار الحمدللہ پڑھو، 100 گھوڑے مجاہدین کے لیے تم نے وقف کی، مجاہدین اسلام کے لیے. 100 بار اللہ اکبر پڑھو، 100 اونٹ تم نے ذبح کے غریبوں کو دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ شہید صرف وہ نہیں جو اللہ کے راستے میں جائے گا اپنا سر کٹائے گا، ایکسیڈنٹ کیا وہ بھی شہید ہے، تعاون سے مرا وہ بھی شہید ہے، نمونیا سے مرا وہ بھی شہید ہے، اسہال اس کو ہوا، پیٹ اس کا خراب ہوا، مر گیا، دوائی اس نے نہیں لیا، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، وہ بھی شہید. اس کو ٹائیفائڈ ہوا، اس نے انجیکشن نہیں لگیا، وہ ویکسین نہیں لگایا نا، مر گیا، وہ بھی شہید. اور عورت دست ذہ میں اس نے علاج نہیں کی، مرا، وہ بھی شہید. مشکلات تو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں اچھا عمل نہیں ہے. یقیناً اللہ کے نبی نے ایک سیاق و سباق بھی باتیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی باتیں کی وہ سیاق اور سباق میں کیے، افراد کے حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان باتوں کو. اپنا ہر حدیث کا اپنا ایک موقع محل ہوتا ہے یا ہوتا نہیں ہوتا ہے. یقیناً کلمہ شریف جب ایک کافر وہ اسلام قبول کرتا ہے، اپنے کفر کو چھوڑتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمے کی فضیلت بتائے گا نہیں بتائے گا؟ بتائے گا، ضرور اس کو بتائے گا، کیونکہ وہ بالکل کفر کو چھوڑ. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو جنت ملے گا. پھر وہ کفر کو چھوڑے گا. لیکن اگر انہی احادیث کو جو میں نے بھی پڑھا، یہ صحیح حدیث ہے، یہ جو بھی میں نے پڑھا یہ صحیح حدیث ہے، لیکن علماء کرام ان کو سیاق اور سباق سے ہٹا کر پیش کرتے، موقع محل سے ہٹا کر اس کو پیش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تعلق میں اس حدیث کو بیان فرمایا، اس تعلق کو نہ دیکھ کر وہ بیان کرتے، اس کو خاص کو عام کر دیتے اور عام کو خاص کر دیتے. تو آگے ابھی پڑھ لیں گے. یسألونک ماذا ينفقون. اب جہاد کے لیے تو پیسہ بھی چاہیے نا، یا نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دین کی خاطر تو ہم اپنا پورا پیسہ لگائے. کتنا لگائے؟ تو جو سرفروش لوگ تھے، جو قربانی والے لوگ تھے، انہوں نے کہا جان بھی سارا حاضر، مال بھی سارا حاضر، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر. کچھ لوگوں نے پوچھا اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر باقی دنیا داری، اگر سارا پیسہ فوج پر خرچ کر لیں گے
फौजी ताकत को बढ़ाएंगे तो फिर भूख से भी मरेंगे ना, या नहीं मरेंगे? फिर रोड तालीम का क्या होएगा, सेहत का क्या होएगा, बाकी शोबों का क्या होएगा? है ना? अगर सारा पैसा वो तलवारों पर खर्च होएगा, अच्छा जज्बा है, बहुत बेहतरीन जज्बा है, मजबूत फौज, लेकिन बाकियों का भी ख्याल करना नहीं करना। तो कुछ लोगों में जज्बा पैदा हुआ, उन्होंने कहा कितना खर्च कर ले? अल्लाह ने बोला सारा नहीं। सारा अगर आप तलवार पर खर्च करोगे तो बाकी शोबों का क्या होगा? तो सवाल पजीर हो जाएंगे, तो गर्क हो जाएंगे। फिर जब वो कमजोर हो जाएंगे तो फिर फौज भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि तलवार हाथ से चलता है ना। मजबूत तलवार के लिए मजबूत हाथ चाहिए। अगर तुम सारा पैसा तलवार पर खर्च करोगे, हाथ पर नहीं करोगे, हाथ कमजोर हो जाएगा, तो तलवार तो गिर जाएगा, या नहीं गिरेगा? यस अलूनका माज़ा युनफिकून, वो पूछते हैं रसूल आपसे क्या खर्च कर ले। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, कह दीजिए जो भी तुम खर्च करो माल में से, फलिल वालिदैन, अपने वालिदैन को भी सामने रखो। इधर वालिदैन भूख से मर और मैं घोड़े खरीद रहा हूं, मैं मुजाहिद बन रहा हूं, तलवारें खराज, और माँ बाप गर्ज भी भूख से मर। वल अकरबीन, रिश्तेदार बेचारे भूख से मर, उनको मैं कुछ नहीं देता हूं। वल यतामा, और यतीम बेचारे धक्के खा रहे। वल मसाकिन, मिस्कीन बेचारा वो बेआसरे है। वब्न सबील, सारे मुसाफिर, इनका भी तो ख्याल करना है। हर शोबे पर मुताबिक खर्च करना है, हर शोबे पर मुताबिक खर्च करना है। अगर एक शोबे को आप नजरअंदाज करोगे, कमजोर करोगे, तो उसका असर तमाम माशरे पर होगा। अगर गाड़ी में इंजन एक पुर्जा कमजोर होगा, पूरी गाड़ी पर असर होगा नहीं होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर एक का ख्याल करना है। जब आपने इन्फाक करना है तो तमाम शोबों का ख्याल करना। तालीम का अलग ख्याल करना है, हेल्थ का अलग ख्याल करना है, फौज का अलग ख्याल करना है, आवाम का अलग करना है, तामीरात का अलग करना है, फलान का अलग करना है, फलान। अगर सारा पैसा आप रेलवे पर खर्च कर ले और एविएशन को छोड़ देवे, सारा पैसा फौलादी कारखानों पर खर्च करे, बाकी शोबों को, सारा पैसा ज़राअत पर खर्च कर दे बाकी, तो ये चलेगा उस तरह? ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक बड़ा आलिम दीन गुजरा है, हमीदुद्दीन फराही, कुरान का बहुत बड़ा आलिम, हिंदुस्तान का आलिम। उसने इन आयातों में गौर फिक्र के बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल में, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या खर्च करें, किस तरह करें, कहां करें, क्यों करें, सवालात होते हैं ना। तो अल्लाह ताला उनको जवाब दिया कि अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन, जो अपने यतीम, अपने मिस्कीन, अपने क़ुराबतदार, उस जमाने में तो ऐसे ही था। तो आज मतलब ये कि हमने किसी भी शोबे को नजरअंदाज नहीं करना है और हमने इन्फाक करना है। हम मुसलमान हैं, अपने जान से ज्यादा मुसलमान और इस्लाम हमें अजीज। मुसलमानों का वतन, मुसलमानों का काज, मुसलमानों का मुल्क, मुसलमानों की मिल्लत, मुसलमानों के मफादात, इसके लिए हमने बेदरे खर्च करना है, लेकिन अदल के साथ, हिकमत के साथ। अगर हम नहीं करेंगे तो आज मुसीबत तो ये है कि जो इन्फाक करने वाले लोग, इन्फाक वो सिर्फ उम्रे कर रहे हैं। अमीर लोग क्या कर रहे हैं? इन्फाक सिर्फ उम्रे कर रहे, सिर्फ हज कर रहे, और इन्फाक का बोझ किस पर है? गरीबों पर है। टैक्स कौन भरता है? अभी हम गरीब भरते। निचोड़े कौन जा रहा है? गरीब निचोड़ा जा रहा है। अपने बच्चों का पेट काट कर हम लोग जो है ना सबको चलाते। काम तो था बड़े बड़े उमरा का, जो अपने आप को बड़े मुसलमान कहते, जिनको अल्लाह ताला ने बेदरीख दिया है, उन्होंने आंतों को बंद किया, बल्कि और लूट रहे, और हमें निचोड़ रहे। और इन्फाक का दर्स हमें देते उलमाए करम कि गरीबों तुम दे दो।
ہم تو اتنے نچوڑے ہیں نا کہ ہم میں ابھی ایک قطرہ خون نہیں ہے. کاش کی آیات جو ہے نا اپنے عمرا کے سامنے ہم رکھتے کہ اس وقت ملت پر، ملک پر، وطن پر، قوم پر جو مشکل حالات ہے، اس میں انفاق ضروری ہے. کاش کہ آج کے عمرا پوچھتے کتنا خرچ کر لے. آج ہمارے عمرا اگر صحیح معنوں میں انفاق کرے، ملک کے سارے قرضے ختم نہیں ہوتے. ملک کو تو انہوں نے لوٹا ہے، ملک سے تو انہوں نے فائدہ اٹھا. ہم تو صرف وہ حیوانوں کی طرح صرف گزر بسر کر رہے ہیں، محنت کرتے کھاتے، محنت کرتے کھاتے بس. اور ان کے پاس اربوں اربوں، کربوں کربوں. اگر یہ انفاق کرے نا تو یقین جانیے نا ملت، اس کی معیشت سدھرے، اس کی غربت مٹے، اس کا فوج مضبوط ہو جائے، ملک مضبوط ہو جائے، ہر چیز مضبوط ہو جائے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم. اور جو کچھ تم کرتے ہو کرو گے نیکی کا کام یعنی انفاق کا کام، بے درے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تو بے شبہ اللہ پاک جانتا کہ یہ ہے مسلمان آدمی کہ سختی اور تنگی کے وقت میں آ کر اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میرے ساتھ باغات، میں چاہتا ہوں سارے باغ وقف کر دوں. اور اللہ کا رسول کہتے ہیں اپنے لیے، اس نے بولا اپنے لیے کیا، میں سارا خرچ کرنا چاہتا ہوں. اور ایک لباس وہ پہن کر آتا ہے، سارا کچھ اللہ کے رسول کے آگے رکھتا. گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہو. عورتیں اپنی بالیاں، اپنے زیورات رکھتے ہیں پیغمبر کے سامنے، یہ بھی تو مسلمان تھے. اور بڑے بڑے عمرہ 1/3 مال، 1/3 یعنی اگر اس کے پاس 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ روپے لا کر لگتے. اور مالدار لوگ گھوڑے لا رہے، اونٹ لا رہے. اور اللہ کے رسول خوشی سے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے، اس کی خوشی کے آنسو ہے. اس طرح کی قربانی، نہ جان سے گریز نہ مال سے گریز. اس جماعت کو دنیا میں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتا، اس جماعت کو. اور یہ وہ جماعت ہے جو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. ہم بھی تو مسلمان، جان کی باری آتا ہے ڈرتے، مال کی باری آتا ہے دوسروں کو نہیں چھوڑتے. ہاں بس وظیفوں پر پھر زور، وظیفوں پر زور. مسجدیں بناؤ جنت کمانے کے لیے، ایک گلی میں 10 مسجدیں بناؤ، اور سڑکوں کے بیچ میں مسجدیں بناؤ، خانقاہیں بناتے جاؤ، اور گدوں کو مفت کھلاؤ، جو مفت کے گدھ نہیں ہوتے. اور 10 روپے پر جو ہے نا یتیموں کو ٹرخاؤ، مسکینوں کو ٹرخاؤ. مسجد کے سامنے بس وہ بیٹھے ہوئے، 10 روپے اس کو دے دو، 10 روپے اس کو دے دو. لوگوں کو جو ہے نا گدھ بناؤ، شائنوں کو گدھ بناؤ. اچھا اس کے بعد آیات کتب علیکم القتال، ایسی حالت میں کہ دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہے، دشمن، تو پھر تم پر لازم ہے کہ اپنے سر کا دفاع کرو، جان کی دفاع کر لو، مال کی دفاع کرو، ملک کی دفاع کرو، دین کی دفاع کرو، ہے نا. فرض ہے تم پر، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے. بدی کی قوتیں چاہتے ہیں کہ دین حق مٹ جائے، نعوذ باللہ، تو آپ اس کو مٹنے دیں گے؟ بدی کی قوتیں چاہتے ہیں کہ تم ان کے غلام بن جاؤ، اللہ کی بندگی سے نکل کر. تم چاہتے ہو پھر سر درد کی بازی لگو، پھر جہاد فرض ہے. کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف. کن کے خلاف؟ جو تمہارے سر پر تلوار رکھتے، تم کو جینے نہیں دیتے، تمہارے دین کو چیلنج کرتے. ان پر جہاد فرض، عام لوگوں پر نہیں. ہم تو کمزوروں پر زوراوری کرتے، طاقتوروں کے کہنے پر، طاقتور لوگوں کے کہنے پر اپنے لوگوں کو مارتے. یہ جہاد، کمزوروں کو جو ہے نا مارتے نہیں. جو تمہارے دین کو چیلنج کر رہا ہے، جو سر کا تمہارا دشمن ہے، جو ننگ و ناموس کا تمہارا دشمن، جو مال کا تمہارا دشمن ہے، جو جان کا دشمن ہے، جو ملک اور وطن کا دشمن ہے نا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
इसको अपने लिए बुरा मत समझो। अगर बुरा समझा तो याद रखा फिर उम्र भर गुलाम बन गए, बस उम्र भर फिर उसका गुलाम बनो, फिर वो तुम पर आकाई कर ले। वो कहते हैं ना, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी इस पर बेहतर है। 100 साल तुम गुलामी करोगे, उससे बेहतर है कि एक दिन फिर आजादी के साथ जियो, अपने दीन के साथ, नंग के साथ, मुल्क के साथ, इज्जत के साथ, नामूस के साथ, बच्चों के साथ। वासा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम, और मुमकिन है कि तुम नागवार समझो किसी चीज को और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। तुम जंग को इस वक्त में बुरा समझो, लेकिन अल्लाह का इल्म तो ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर आप सल्लम गज़वे बदर में नहीं निकलते, 313 तादाद थी, है ना, अगर वो नहीं निकलते सवाब करा, फिर क्या होता? अगर वो कहते हमारी तादाद कम है, हम कमजोर है इस वक्त, चलो मुफाहमत करेंगे, चलो 10 उनकी गलत डिमांडों को मानेंगे, आप सल्लम डट गए, तो फिर क्या हुआ? कितनी तरक्की हुई। और अगर ग़ज़वे अहज़ाब में भी आप सल्लम पीछे हटते, ग़ज़वे उहद में आप सल्लम पीछे हटते और अपना दिफा नहीं करते, मदीने का दिफा नहीं करते, दीन का दिफा नहीं करते, मुसलमानों का दिफा नहीं करते, हक का दिफा नहीं करते, फिर क्या होता? आप सल्लम ने दिफा किया, सहाबा कराम ने दिफा किया ना, तो आज तक पूरे दुनिया में आज इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। अरबों लोग इस दीन हक में जो है ना जी रहे, उनकी कुर्बानियों से जन्नत के दरवाजे हम पर खुल गए, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं ना। और अगर हम भी हक के लिए खड़े होंगे तो हम भी काफी लोगों को फायदा देंगे। लेकिन एक बात रखना कि जंग हो, जंग अपने शराइत के साथ, उसकी हदूद और क़यूद है जो कुरान ने हमें बताए, जो अल्लाह के नबियों ने हमें समझाया, मनमानी नहीं। याद रखना, जंग में मनमानी होता है, जिहाद में मनमानी नहीं होता है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, क़िताल फी नफ्स नहीं। क़िताल में आप पाबंद है अल्लाह का, आपका तलवार आपका नफ्स का पाबंद नहीं है, याद रखना, वो अल्लाह का दीन का पाबंद, वो चलेगा कुरान की मर्जी पर चलेगा, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलेगा, वो इंसानों की मफाद में चलेगा, वो हक के लिए चलेगा। याद रखना बहुत एहतियात के साथ। वासा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम, और मुमकिन है कि पसंद करो तुम किसी चीज को और वो नुकसानदेह हो तुम्हारे लिए। कि हम बैठेंगे थप्पड़े खाएंगे, है ना, बदी की कुव्वतों का खोशचीनी करेंगे, उनका जूठा खाएंगे, अच्छी बात है, हमको नमाज के लिए भी छोड़ रहे, हमारे लिए मस्जिदें भी बना रहे, शफकत का आदमी हमको रखा है, तो क्या हुआ अगर हम गुलाम? क्या हुआ अगर हम लूटे जा रहे? क्या हुआ अगर हमारा दीन कमजोर है? क्या है अगर हमारा मुल्क वतन कमजोर हो? क्या अगर मुस्तकबिल में हमारा कोई नाम और निशान नहीं? ये बदतर है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। लिहाजा जब अल्लाह ने कहा कि इस वक्त जिहाद फर्ज है, फिर फर्ज है ना, जब अल्लाह ने फरमाया इस वक्त जिहाद फर्ज है तो फर्ज। जिस तरह अल्लाह ताला ने नमाज को अपने वक्तों में फर्ज किया है, तो उन वक्तों में फिर नमाज बेहतर है। और अगर नमाज को आप बेवक्त पढ़ोगे फिर नहीं। रोजा भी वक्त पर जो है ना मुफीद, अगर बेवक्त आप पढ़ रखोगे नहीं। तो इसी तरह जिहाद भी बर वक्त, बेवक्त नहीं, याद रखना वक्त पर। वो वक्त कौन सा है ये कुरान आपको बताएगा, जिस तरह नमाज का वक्त आपको अल्लाह के रसूल ने बताया कुरान से, जिस तरह रोजे का वक्त आपको अल्लाह ने बताया, हज का वक्त आपको अल्लाह ने बताया, हज का तरीका बताया, ज़कात का बताया, नमाज का बताया, रोजे का, इसी तरह अल्लाह ने जिहाद का भी बताया। जिस तरह रोजों में मनमानी नहीं चलता, नमाज में मनमानी नहीं चलता, या चलता है? नहीं चलता है ना, तो जिहाद में चलेगा? नहीं चलेगा। तो आखिरी बात फिर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। सूरह तौबा
آیات 38 میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض ارضیتکم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ زمین کی محبت میں تم لگے بیٹھے ہو، دشمن تمہارے سر پر سوار اور تم اٹھتے نہیں ہو؟ تم نے دنیا کی زندگی کو اس قدر پسند کیا، ضلالت اور غلامی تم کو اس قدر راس، حلوے کے پلیٹ سے بالکل اٹھتے نہیں ہو۔ کیا دنیا کی زندگی عارضی نہیں ہے اور آخرت ابدی نہیں ہے؟ اگر تم نے اس وقت میں نہیں اٹھے تو سخت عذاب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور اگر دین کا حق ادا نہیں کیا اللہ دوسروں کو اٹھائے گا، وہ تم سے بہتر پھر دین کا کام کریں گے، بہتر کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔